بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عربی زبان کی تدریس میں ہم جو چیز پڑھیں گے اسے اسماء الاستفہام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں یہ جملے کے اندر بطور مبتدا یا فعل کے فاعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ واقف ہیں کہ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں جو شخص فعل کر رہا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسماء الاستفہام ہیں یہ بطور مبتدا کے یا بطور فاعل کے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات آپ کو یہاں پر جو جملے موجود ہیں ان سے سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ جو زیادہ استعمال ہونے والے اسماء ہیں جن کے ذریعے سے عربی زبان میں سوال کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے من۔ یہ دیکھیے جملہ اس میں بطور مثال میں نے یہاں پہ لکھا ہے، من قال ھذا، یہ کس نے کہا؟ تو یہ ایک اس کی مثال ہے کس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اسم ہے اینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ اس کے ذریعے سے ہم سوال اس طرح کر سکتے ہیں، اینا تسکنو، تم کہاں رہتے ہو؟ اچھا، یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں کہ جملے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بات ہم پہلے ہی کئی مرحلوں پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ جیسے کہ تسکنو ہے، تم رہتے ہو، یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انتا کا فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ انتا کی جو ضمیر ہے ہم وہ مان رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پوشیدہ ہے، تو ہم نے سوال اس طرح بنایا، این تسکنو۔ پھر ایک اور لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، ماں۔ ماں اور معنوں میں بھی آتا ہے، کچھ اور معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نفی کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، دیٹ کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے کیا۔ تو ایک سوال اس سے یہ کیا جا سکتا ہے، مسمو کا۔ اصل میں تو یہ جملہ یہ ہے ماں اسمو کا، لیکن اس طریقے سے جب الف آتا ہے تو اس کو حذف کر کے مسمو کا پڑھا جاتا ہے، اسمو کا۔ اسمو کا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے، ماں اسمو کا۔ تو یہ ایک گویا کہ سوال ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے عام بول چال میں، جو بہت استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، کم۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے یا کتنا۔ مثال کے طور پر ایک جو آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، کم ولدن لکا، مطلب تمہارے کتنے بچے ہیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کم کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ولدن ہے، تو وہ واحد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ اگر یہ منصوب نہیں ہے اور مجرور ہوتا ہے تو پھر یہ سوال کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ یہ اس معنوں میں آتا ہے کہ آپ کوئی خبر دے رہے ہیں، کتنے ہی لوگ وہاں پر موجود تھے، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتا ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی تھوڑے گروہ تھے جو اللہ کے حکم سے بہت زیادہ والوں پر غالب آئے۔ یعنی تعداد میں کم لوگ کس طریقے سے زیادہ تعداد والوں پر اللہ کے اذن سے غالب آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور لفظ ہے، ایک اور اسم ہے جو اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سوال کے معنوں میں، متا، جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کب۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا قرآن مجید کا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ کہتے ہیں، کفار یہ پوچھتے تھے کہ یہ جس قیامت کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ کب آئے گی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو متا کا ایک استعمال آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور لفظ ہے لما، کیوں۔ کیوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید کی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر یہ جو جنگ ہے یہ کیوں فرض کر دی۔ یہ منافقین کا جملہ ہے جو اس وقت سورہ نساء میں غالباً بیان ہوا ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے ایو، مطلب کون سا۔ ایو رجل
وعدت، یعنی وہ کون سا آدمی ہے جس سے تم نے وعدہ کیا ہے، کس شخص سے تم نے وعدہ کر لیا ہے، تم کس شخص سے وعدہ کر بیٹھے ہو. تو اس کو میں نے جس طرح پڑھا ہے ایو رجل، رجل کو میں نے مجرور پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ یہ مضاف الیہ آ رہا ہے، یعنی ایو جو ہے مضاف ہے اور اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ ہوگا اس لیے اس کو ہمیشہ حالت جری میں پڑھا جائے گا. ایو رجل وعدت، اور یہ اس کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ رجل مضاف الیہ واقع ہوا ہے، اسی لیے یہ مجرور ہے. پھر ایک اور لفظ ہے انا، یعنی کس طرح یا کہاں سے. یہ بھی سوال کرنے کا ایک طریقہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے تھے تو ایک روز انہوں نے ان سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، قالت ہوا من عند اللہ. انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ جو انعامات ہیں، جو اللہ کا رزق ہے، یہ جو اس کی مہربانیاں ہیں، یہ تم پر کہاں سے ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ پروردگار عالم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. اچھا، یہ تو اسما تھے. کچھ حروف بھی ہوتے ہیں، حروف کبھی بطور مبتدا استعمال نہیں ہوتے، یہ فرق ہے، اور یہ جملے کے شروع میں بس کیا کے طور پہ آ جاتے ہیں. اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. حل ایک لفظ ہے، وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، حل من مزید، کہ کیا کچھ اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنم سے سوال کریں گے، یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، کیا اور بھی ہے پروردگار. اور ایک لفظ ہے آ، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. عربی زبان میں ایک تو الف ہوتا ہے، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن جب اس پہ حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر زبر ہے، حمزہ زبر کے اوپر جب ہم زبر لگا دیتے ہیں تو اسے آ پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے میں الف نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا، اکثر آتا ہے یہ آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، اور اس بات سے تم امن میں ہو کہ تمہیں وہ زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں لے کر جو ہے بکٹٹ بھاگنے لگے. جلدی کی تعبیر ہے کہ اللہ سے تم بے خوف ہو کر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ ہستی جو آسمانوں پر ہے اور اس کی قوت طاقت ایسی ہے کہ جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور پھر جو ہے بکٹٹ دوڑ پڑے، یعنی جس طرح اونٹنی بالکل بے قابو ہو کر دوڑنے لگتی ہے اور اس پہ سے لوگ پھر گر جایا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے. تو اس میں بھی مطلب یہی ہے کہ کیا تم بے خوف ہو. تو یہ کچھ اسماء الاستفہام تھے، اور پھر یہ حروف استفہام بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور ان کی مدد سے آپ نے دیکھ لیا کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.